أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا حافظ. بس الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الفاظ افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ میدت فاطمہ، سمرین فاطمہ، صائم بدور، رئیسہ صحرا، اقرا ہیں بابا، ناز فاطمہ. جی ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ جی ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، صائمہ، کس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی پہلے فعل کی، صرف سادہ میں مدد فاطمہ فعل کی بتایا تھا کہ تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، سب ہم نے ڈیٹیل اس کی تعریف اور کے وہ سب پڑھے. پھر بتایا کہ حرف مبنی ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، اور علم صرف ہمیں سب اس سے گفتگو نہیں بدلنا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا علم صرف حرف سے گفتگو نہیں کرتا، نہیں ہے. اس کا مطلب فعل اور کلمے کی جو تین قسمیں اس میں سے فعل اور اسم سے گفتگو کرتا ہے. لہذا ایک صرف سادہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، بخش فعل، بخش اسم. فعل والا ورڈ جی پارٹ اور اسم والا پارٹ. فعل والے پارٹ میں انہوں نے بتایا کہ فعل کے بارے میں ہم نے معلوم پڑھا، مجہول پڑھا، لازم پڑھا، متعدی پڑھا، اور فعل کی ابتدائی جو مقدماتی گفتگو تھی وہ پڑھی. پھر اس کے بعد فعل کی صیغے کے اعتبار سے بتایا تھا تین قسمیں، یا فعل ماضی ہوتا ہے، یا مضارع ہوتا ہے، یا امر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل میں بتایا کہ فعل کا جو حصہ ہے کتاب، اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصے کو چار حصوں میں، چار مبحث کو. پہلا مبحث ثلاثی مجرد سے مخصوص، ساری باتیں اس میں ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ ہیں. دوسرا ثلاثی مزید سے ریلیٹڈ ہے. تیسرے میں رباعی مجرد اور مزید، کیونکہ رباعی مجرد ایک باب، رباعی مزید دو ہی باب ہیں، اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے. لہذا یہ ہوگا تین. اور چوتھا مبحث کس بارے میں؟ پہلے صناعی، اس میں فعل وغیرہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، ان میں سے ہم پہلا مبحث پڑھ رہے تھے ثلاثی مجرد سے جو مخصوص ہے. ثلاثی مجرد کا ہم نے پہلی فصل پڑھی، ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ، اس کے صیغے، اس کی ضمیریں. پھر دوسری فصل مضارع معلوم کو بنانے کا طریقہ، قاعدہ، اس کی ضمیریں، اعراب وغیرہ. پھر امر معلوم تیسری فصل. چوتھی فصل میں بتایا تھا، دیکھیں مجھے کیسے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے. نہیں میں بھی تو آپ ہی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں فی الحال. یہ چوتھی میں کیا پڑھایا تھا؟ ثلاثی مجرد کے ابواب جو 6 باب ہیں، ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں. پانچویں فصل میں پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول، کتنے ہو گئے؟ 7. بولیے. پھر لازم بدون لازم کا مجہول، لازم کا مجہول کیسے بنتا ہے، اور پھر کچھ مجہول ایسے جو بغیر معلوم کے ہوں. 5 اور 4 9 فصل پڑھی ہم نے. دیکھیں میں نے کیسے گنا دی. تو یاد کرنے تھوڑے بیٹھا تھا میں، آپ میں یاد کرنے بیٹھا ہوں کہ پہلی فصل کیا ہے، دوسری کیا ہے، ایسے ہی پڑھتے پڑھتے آپ کو بھی ہونا چاہیے. میں روز ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلی فصل بخش فعل کی، ثلاثی مجرد مبحث کی. پہلی فصل ہم نے نشاد فاطمہ نہیں آئی، سمرین، صائمہ، ماضی معلوم، مضارع معلوم، امر معلوم. پھر ثلاثی مجرد کے جو فعل ہیں ان کے ابواب 6 باب، فعل یفعل، فعل یفعل. ٹھیک ہے. پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول، لازم کا مجہول، مجہول بدون معلوم. ہو گئی 9 فصل یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے کتاب، دیکھیے کتاب پہ، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ آج 10ویں فصل پڑھیں گے نا. ابھی تک تو ہم یہ پڑھ رہے تھے نا 9 فصل، اور ہم نے 9 فصل میں کیا پڑھا؟ ان 9 فصل میں ہم نے پڑھا نشاد فاطمہ. ٹھیک ہے آپ نشاد فاطمہ نقوی؟ السلام علیکم. السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی. چلیے
لہذا ہم نے 9 فصل پڑھی. آخری فصل ہم پہلے مجہول کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا. آخری فصل مجہول کیسے بنتا ہے, مجہول کیسے بنتا ہے, صیغہ مجہول کیسے بنتا ہے, ماضی کا کیسے بنتا ہے, ما قبل آخر کا کسرہ, اس سے پہلے جنہیں کا حقیقت میں سب کو ضمہ. مضارع کے مجہول کے صیغے کو مجہول کرنے کا طریقہ, ما قبل آخر پہ فتحہ نہ ہو تو فتحہ دیں گے, مضارع میں ضمہ نہ ہو تو ضمہ دیں گے. مضارع مجہول اگر ہوگے تو اسی سے امر مجہول بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو صیغے کو مجہول کرنے کا طریقہ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خالی صیغے کو مجہول کرنا مین تھوڑا ہی ہے, ورنہ یہ تو کوئی بھی بچہ کر دے گا. مثال کے طور پر ہر فعل اٹھا کے جب دیکھے گا وہ یہ تو فعل ماضی ہے مجہول ما قبل متعلق ان کو ضمن لیجیے وہی کر کے دکھا دے گا. لیکن یہ نشاط فاطمہ سمری فاطمہ یہ صحیح ہے, صحیح ہے, غلط ہے یہ رئیس جی, کیونکہ بات تو بچے رٹ لیں گے بھائی ماما بلاخر کو کسرہ اس سے پہلے جتنے متحرک کا ضمہ نہیں, اسی تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی فعل ایک لازم بھی ہوتا ہے, متعدی بھی ہوتا ہے. لازم جو فقط فاعل میں تمام ہو جائے, اور یہ صرف اور صرف چاہے یہ ذہابہ لازم ہے فاعل میں تمام ہو جاتا ہے, ذہابہ سعیدون, ذہابہ سعیدون, اسے مفعول کی احتیاج نہیں ہے. اور ہم بتا رہے تھے کہ مجہول فعل مجہول کسے کہتے ہیں, فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو اور مفعول کو اس کی جگہ نائب فاعل کو عنوان سے رکھتے ہیں. جب اس کا مفعول ہی نہیں ہے تو فاعل ہٹا کے مفعول کیسے رکھ دیں گے؟ جی نشاط فاطمہ سمیر فاطمہ ناز فاطمہ صاحب میں لہذا صیغے کو مجہول کرنا یاد نہیں رکھنا جی, بل یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کے مفعول ہونا چاہیے. جی ہاں, دو کام تو کرنے ہوتے ہیں, ایک تو صیغے کو مجہول کرنا, ماضی کو صیغے کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے, ما قبل آخر کو کسرہ اس سے پہلے جتنے متعلق کو کسرہ. لیکن دوسرا اہم کام کیا ہے, فاعل ہٹا کے مفعول اس کی جگہ نائب فاعل کو عنوان سے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا مجہول کرنے کے لیے اس کا مفعول والا ہونا ضروری ہے, مفعول والا ہونا ضروری یا ہے. اس کا خود مفعول ہو بے نفس ہی, یعنی متعدی بے نفس ہی, اور اگر لازم ہے تو متعدی کیجئے. جی مثال کے طور پر یہ لازم ہے, مفعول تو ہے نہیں جو اس کو صیغے کو مجہول کرنے سے کام خالی چلے گا نہیں, لہذا پہلے اس کو کیا کیجئے, متعدی کیجئے. اب اسے کہیں گے اب یہ ہو گیا متعدی, لیکن یہ متعدی اور ضربہ سعید امرن, اس متعدی اور اس متعدی میں فرق ہے. وہ متعدی بے نفس ہی ہے, خود بخود متعدی ہے, لیکن یہ متعدی میں حرف جر کہلاتا ہے. متعدی بے یہ کہہ لی متعدی بے غیر, غیر کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے. ٹھیک ہے نہیں, اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اب کیا کام کر سکتے ہیں, مجہول کر سکتے ہیں کہ ما قبل آخر کو کسرہ کیجیے, پہلے تو صیغے کو مجہول کیجیے, ضمہ پھر اس کے بعد فاعل کو ہٹائیے اور زیدون نائب فاعل تو ہو جائے گا صہیبہ بزیدین. صہیبہ لفظ کیونکہ حرف جر کی وجہ سے مجرور رہے گا, لیکن محلہ نہیں نائب فاعل رہے گا. سمجھ میں آیا نہیں, اب ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ گیا ہے نہیں, جی مولانا زیادہ یہ چیزیں ذہن میں رکھنا, یہ چیزیں ہر وقت ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اور مجہول کرتے وقت تو خاص کر کے ذہن مضبوط ہونا چاہیے کہ کہیں ہم غلطی نہ کریں. پہلے دیکھ لیجئے فعل لازم ہے متعدی ہے تو ٹھیک, دیکھیے کون اس کا مفعول ہے کون فاعل ہے, پھر مفعول کو فاعل کو ہٹا کے مفعول اس کی جگہ رکھیے, اور اگر لازم ہے تو پہلے اسے متعدی کیجئے, اسے متعدی سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر پھر ہم نے یہ دیکھا, میں پھر بار بار بتا رہا ہوں کیا, کہ کوئی سے بھی فعل کو اس کے مفعول کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہر صیغے کے 14 وہ بن سکتی ہیں صورتیں, ہر صیغے کی تو 14 ہر ایک صیغے کی ضرورت ہے, تو 14/14 196 صیغے بن جاتے ہیں. کتنے 196 صحیح ہے. اب اس کو مجبور کرنے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, میں جانتا ہوں. ہر صیغے کے ساتھ آپ کرنا شروع کر دیجیے. مثال کے طور پر پہلا تو ہوا اس کا کیا ہے, فاعل ہے, مفعول ہے. تو اب مفعول ہے
ضربہما، ضربہم، ضربہا، ٹھیک ہے یہ کر لیں گے آپ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مجہول کرنے کا ہے. کیا ہے؟ مجھول. مجھول. ضربتو، مثلا ضربتو ہاں، ضربتو ہاں. ہاں. اگر آپ کو پتا ہے ضربتو 13واں صیغہ ہے، 13ویں صیغے کا نام کیا ہے؟ واحد متکلم ہے. تو جب اسے مجہول کریں گے تو فاعل ہٹ جائے گا نہیں، تو جی یہ تو ہٹ جائے گا نہیں. جی صیغے کو مجہول کر دیں گے ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں سب کو ضم. کیونکہ یہ ہا جو تھا مفعول کی ضمیر تھی، اس لیے ہا تھی. اس کی ہا کون سا صیغہ ہے؟ ہا کس لیے آتا ہے؟ وہ ایک عورت، وہ ایک عورت جی. اب وہ ایک عورت کون سا صیغہ ہے؟ چوتھا. چوتھا، چوتھے صیغے میں نائب فاعل ہو یا فاعل کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ تا. پوشیدہ. پوشیدہ مؤنث کی علامت ہے. کیا ہے؟ جی مؤنث کی مؤنث علامت. ہونے کی علامت مؤنث ہے. کا نام تھا. فاعل تو اس کا ہے یا پوشیدہ ضربت. ہے. اب آپ کہیں جی زور بات، پہلے کیا تھا؟ ضربتو ہا، میں نے اسے عورت کو مارا، لیکن اب ہو جاتا زور بات، وہ اس کا فاعل معلوم تھا، میں نے اسے عورت کو مارا، لیکن زور بات وہ ایک عورت ماری گئی. ماری گئی. اب یہ فعل مجہول ہے، اس کا فاعل نہیں پتا. وہ عورت ماری گئی لیکن کس نے مارا نہیں پتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب علی جی عباس اور افنان بتائیں گے. علی عباس اور افنان کا کیا ہے جی. بتائیے کیا ہے یہ؟ پڑھیے. بتائیے اس میں فعل ہے، فعل تو ہے، فاعل ہے اس میں، کہاں ہے؟ مفعول ہے اس میں، کہاں ہے مفعول؟ اور فاعل کہاں ہے؟ فاعل میں کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے پھر؟ اس پہ ذرا دھیان دینا، دونوں میں کچھ فرق ہے. کون بتائے گا؟ صاحبہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ نشاط فاطمہ، سمرین، ناز فاطمہ، آپ میں سے کوئی بتائے کیا فرق ہے؟ دونوں سیم ہے؟ نہیں مولانا، پہلے والا مفعول ہے، نیچے والا فاعل ہے. آسان. کیسے پتا؟ کیونکہ ویسے تو پتہ ہی ہے، ایسے بھی پتا ہے کہ چھٹے سے صیغے سے لے کے ماضی میں آخر تک لاؤ کو ساکن کر دیتے ہیں. پھر لام الفعل ساکن ہے، اس کا مطلب نہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے. تو ضربنا فعل ہے اور فاعل ہے، ہم نے مانا، لیکن یہاں پر ضربہ سب نہ مارے پہ گئے. ساکن نہیں ہے. اس کا مطلب ضربہ پہلا صیغہ ہے، اس ایک مرد نے مارا نہ ہم سب کو، اس ایک مرد نے ہم سب کو مارا. ہم سب بڑا کو. طاقتور تھا ہے، اس ایک مرد نے ہم سب کو مارا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے مارا، ہم نے مارا. دیکھیے اس ایک مرد نے ہم سب کو مارا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ہم نے مارا، چاہے ہم عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ بولیے. جی مولانا. اب مجہول کیجیے. علی عباس ضربہ نہ تھا، آپ پہلے صیغے کو مجہول کر دیا، ہمیں چلیے لیجیے جی. اس کے بعد یہ اس کی زمین لے کے آئیں گے، نہ کی مقبول ہے تو اس کی فائل سے بھی کیا ہوگی؟ وہ ہے نہیں؟ ذرا بنا اس ایک مرد نے ہم سب کو مارا، اب ہو جائے گا ضرور ہم سب مارے گئے. ہم سب سمجھ میں آیا نہیں؟ نشاط فاطمہ، ناز فاطمہ، بولیے کچھ تو بولیے. سمرین جی مولانا. جی. مدحت فاطمہ آپ تو بالکل ہی خاموش ہو جاتی ہیں، بولا کیجیے. اس کا بنائیے، اس کا بنائیے. ضربنا. ضربنا ہے یہ، اس کا بنائیے ذرا مفعول. اس کا یہ تو ضربنا اس کا ہے، ذرا بنا فاعل ہوا ہٹ گیا اور یہ مفعول تھا، یہ اس کی جگہ کے ہم سب مارے گئے. اس کا کیا بنے گا؟ بتائیے کون بتائے گا؟ سمرین، رئیسہ. اس کا کیا مفعول، یہ اس کا مجہول کیا بنے گا؟ اگر کوئی بتائے. سامنے کی بات ہے بالکل. نشاط فاطمہ، مدحت فاطمہ، کوئی بنائے گا؟ صاحبہ کوشش کیجیے، غلطی کرے کوئی بات نہیں ہے، بتائیے. سوچئے ذرا. ہم نے کیا کہا؟ فعل فاعل مفعول. تو ضربنا میں فعل اور فاعل کیا ہے؟ مفعول غائب ہے. مفعول اب وہ غائب، فاعل. ہم نے مارا، اب جسے مارا وہ غائب ہے نہیں، یعنی مفعول کی ضرورت ہے. فعل متعدی ہے، بھلے مفعول یا ذکر نہ ہوا ہو لیکن ہے تو ہم مانیں گے کہ وہ غائب ہے. تو اس کے لیے تو 6 صیغے بن سکتے ہیں.
اس کے لیے تو کیسے زربتم کیسے بتائیے؟ زوریبا بھی بن سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، زوریبا اور ہوتا ہے، زوریبا بھی بن سکتا ہے، زوریبا بن سکتا ہے، زوریبا بن سکتی ہے، بولیے کیوں؟ جب یہاں پہ مقول ضربنا ہم نے مارا، اب ہم نے جسے مارا وہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایک مرد مارا گیا جسے ہم نے مارا، کیونکہ یار اگر ذکر ہوتا کہ اس ایک مرد کو مارا دو تو سب کو معین ہو جاتا سیدھا، لیکن اس کا مطلب یہاں مقول غائب ہے، اب غائب کو ایک مرد دو مرد دو سے زیادہ، ایک عورت دو عورتیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ کوئی سا بھی سیدھا بنا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے میں زوریبا کیوں، کیونکہ ضربنا ہم نے مارا، تو جب ہم نے جسے مارا ہم نے مارا تو ایک مرد کو مارا ہم نے، ایک مرد، اس لیے وہ زوریبا وہ ایک مرد مارا گیا، ٹھیک ہے، یا ضربنا ہم نے مارا، ہم نے جو مارا وہ دو مردوں کو مارا، اب وہ دو مرد یہاں معین کہیں گے اس لیے ہم دو مان رہے ہیں، تو ہم نے دو کو مارا، آپ کیا ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں؟ سائمہ کیا ہم ایک مرد کو ماریں گے؟ سائمہ کہیے کہ میں طاقتور ہوں، کھائی پی انسان ہوں، میں دودھ پیا ہے میں نے بچپن سے، جی میرے میں اتنی کم طاقت تھوڑی ہے کہ میں ایک مرد کو ماروں، ضربنا ہم نے تو دو کو مارا مثلاً ہے، تو ضربنا، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے زوریبا، زوریبو، زوریبا، زوریبا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کیونکہ مقبول یہاں ذکر نہیں ہے، اگر مقبول ذکر ہوتا ضربنا ہو تو پھر زوریبا بنتا، اور اگر ضربنا ہما لکھا ہوا ہوتا تو پھر زوریبا، اور اگر زوریبو ضربنا ہم ہوتا تو زوریبو بن جائے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھیے مضاف والے نے جو ہے وہ کچھ پڑھ لیا ہے، کیا تعویذ گنڈے کر دیے، کیا کر دیے، مضاف شروع نہیں ہو رہا آج پھر جی، لیکن کیونکہ بہت اہم بحث ہے، یہ ذہن حاضر رکھنے کی آسان ہے لیکن ذہن حاضر ہونا چاہیے، اس لیے میں بار بار آپ کو اتنے دن سے پریکٹس کرا رہا ہوں جی، تاکہ آپ کو اس پہ کمانڈ ہو جائے، مباحثہ کر کے مطالعہ کر کے پھر آپ کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں، کبھی بھی مار نہ کھائیں، کبھی نہ کر پائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب لہذا اس کی آپ لوگ کیا کریں گے؟ پریکٹس کریں گے، منصوبی ضمیریں یاد ہے نا، منصوب متصل، متصل اور متصل ہے، یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہمیشہ متصل ہوا تو منفصل ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، ہو ہما ہوں، ٹھیک ہے، جی یا اور یہ منصوبی ضمیریں ہیں، کیا ہے؟ مجروری بھی استعمال آتی ہیں، لیکن یہ متصل والی ہیں جو مل کے استعمال ہوتی ہیں، چاہے اسم کے ساتھ مل کے استعمال ہو چاہے فعل کے ظاہر سی بات ہے، فعل سے متصل استعمال ہوگی کوئی سی بھی ضمیر تو یا تو وہ اس کی فاعل ہوگی یا اس کی مفعول، اور یہ مفعول کی ضمیر ہے، لیکن اسم سے جب یہ والی ضمیریں مل کے آئیں گی وہاں کہنا کہ مفعول ہے۔ جی رئیسہ، کبھی اگر آپ کو کہیں لکھا ہوا دکھ جائے کتابوں ہا یا کتابوں ہو، کتابوں ہو، تو آپ یہ مت کہنا ارے کتابوں ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، یہ تو مفعول کی ضمیریں تھی منصوب والی، لہذا آپ کوئی کہہ بتائیے تو آپ اٹھا کے کہہ دے ہو منصوب ہے، مبنی بر ضم ہے، محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول به ہے، سامنے والا فعل کہاں ہے؟ نصب تو فعل دیتا ہے نا، کہاں ہے فعل؟ پھر پریشان ہو جائیں گی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ خالی مفعول کی ضمیریں نہیں ہے منصوب، یہ مجرور بھی ہے، کتاب مضاف ہے، وہ مضاف الیہ ہے، جی جیسے میں کہوں کتاب ہو، ایسے اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کتاب سعید، کتاب سعید، سعید کی کتاب، کتاب ہو اس کی کتاب، وہ اگر پیچھے کسی کا نام ذکر ہو چکا ہے نہیں اس کی کتاب، ٹھیک ہے نہیں؟
تو یہ مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ضمیر یہاں مجرور ہے، یہ سب اگر اسم کے ساتھ استعمال ہو، غلامہ، غلامہما، غلامہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابوں کا، جی کتابکما، کتابکم، کتابکے، کتابکما، کتابکنہ، کتابی، کتابنا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ منصوب ضمیریں بھی یہی ہے، مجرور بھی، لیکن ہے متصل، دیکھیں یہ بھی متصل استعمال ہو رہی ہے، نصرہو، نصرہما فعل سے بھی متصل استعمال ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو جب بھی کسی فعل کو منصوب کرنا ہو، مجرور کرنا ہو، جب بھی کسی فعل کو منصوب کرنا ہو تو جو اس کی فاعل کی ضمیریں ہیں وہ تو ہٹ جائیں گی صیغے میں، ان مفعول کی ضمیر کو اس کی جو ایکول ضمیر مرفوع ہے اس میں تبدیل کر دیں گے۔ ہنہ کی مرفوع ضمیر کیا ہے؟ نا، فعل کے اندر ماضی میں نا ہے، ٹھیک ہے، مضارع میں بھی نا ہے، جی۔ کا کی مرفوع ضمیر کیا ہے؟ اس کی ایکول ماضی میں کیا ہے؟ تا، مضارع میں کیا ہے؟ انتا پوشیدہ ہے، نہیں، امر میں بھی، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ اب یہ جو یا ہے، یا ٹھیک ہے منصوب ہے، اس کی ایکول ضمیر کیا ہے؟ کیونکہ 13ویں صیغے میں اس میں انا پوشیدہ ہے، مضارع میں، اور ماضی میں کیا ہے؟ تو ماضی میں کیا ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسے چینج بھی کرنا ہے، خالی صیغے کو مجہول نہیں کرنا ہے کہ ماضی ہے تو ما قبل آخر کو کسرہ دے دیا، اس سے پہلے جتنے متعلق حرف ہیں سب کو ضمہ دے دیا، مضارع ہے تو علامت مضارع کو ضمہ دے دیا، ما قبل آخر کو فتحہ دے دیا، خالی یہی نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فاعل ہٹا کے، فاعل کی ضمیر اگر ہے تو اس فاعل کی ضمیر اگر ہے تو ضمیر کو ہٹا کے اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ایکول، اسی کی جو ایکول ضمیر ہے اسی میں چینج کر کے رکھنا ہے۔ تم کی ایکول ضمیر مرفوع والی کیا ہے؟ ماضی میں تم اور مضارع میں واو، تنصرون ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آیا؟ تو اس سے بدل کے رکھنا ہے آپ کو، تم سے رونا کہیں گے مثلا، اگر کوئی کہ نصرہ ماضی ہے، اگر نصرہ کم تو ہو جائے گا نصر تم، کم کو تم میں بدلیں گے، اور اگر مضارع ہے تو مضارع کا معلوم کیا ہے؟ ینصرو، اسے ایک مرتبہ مدد کرتا ہے، کرے گا ینصرو کم، ینصرو کم، ینصرو کم، اب ینصرو میں تو ہوا پوشیدہ ہے، وہ ہوا ہٹ جائے گا، ہو جائے گا کیا ینصر، تم سرونا، تم سب کے لیے تم سرونا آتا ہے نا، غائب کے لیے یا کے ساتھ آتا ہے ینصرونا، حاضر کے لیے تم سر، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ چینج کرنا، رافت میں مباحثے میں لکھنا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آیا؟ آئیے تھوڑا سا کے بعد کو تمام کرتے ہیں، مگر ٹائم ہی تمام ہو گیا، کتاب میں کیا دیکھیں آپ، یہ دیکھیے انہوں نے ضمیریں یہاں دے رکھی ہیں، ماضی کی فاعل کی ضمیریں یہ ہیں، مضارع اور امر کی یہ ہیں، یہ مفعولی ہیں۔ اب اگر ہم مفعول مجہول بنائیں گے تو ان کو ہٹا کے ان میں سے کسی کو رکھیں گے نا، جو بھی ہے، اگر ہما ہے تو اسے مرفوع کر کے الف رکھیں گے ماضی میں، مضارع میں بھی امر الف ہی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ باقی انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ نئی بحث پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد وعلى محمد خدا حافظ. اللہم خدا حافظ.